خدا میں ہمارے ملک کی عالم کی کلیسیا کی سلامتی رہی. خدا ہمارا ملک خدا سلامت رکھے. جب دل میں احترام ہوگا تو یہ جوتیاں اتارنے کی بات تھی، یہ ہمارا ایک ایکٹ اور عمل ہوگا. کیونکہ کیا لکھا کلام ہے، یعقوب رسول کا خط، جیسے بغیر روح کے یہ بدن مردہ ہے، ویسے ہی بغیر عمل کے ہمارا ایمان بھی مردہ ہے. خدا کے حضور جوتی اتارنا عمل ہے. خدا کے حضور جوتیاں اتار کر آنا کیا ہے؟ عمل ہے. اگر یہ عمل نہیں کرتے ہمارا ایمان مردہ ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے خالق خدا کی تعظیم نہیں کی. میری 75 برس عمر ہے. میں 4-5 سال کی عمر سے خادموں کو سنتا آیا ہوں، دیکھتا آیا ہوں. غیر ملکی پورا پاکستان پھرا سیکھنے کے لیے میں نے دیکھا. میں معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ مسیحی خادم بائبل مقدس کو کبھی پیچھے کر لیتے ہیں، کر دعا رہے ہیں، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں. وہ پیچھے تو غلام کو ہاتھ کڑی لگا کے پیچھے ہاتھ کرتے ہیں. یہ تو شیطانی کام ہے. آئے خادموں، اپنے ہاتھوں کو آگے باندھو. بیک سائڈ پہ کیوں باندھتے ہو؟ نمبر 2، اگر تمہیں خدا کی حضوری کا احساس ہے، اپنی پاکٹوں میں جیبوں میں ہاتھ کیوں ڈالتے ہو؟ آئے کلام سنانے والوں، عقل مندو، تم نے چاہے کوٹ پہنا یا پینٹ، خادم کا بار بار ہاتھ جیب میں جاتا ہے. کیا تم خدا کے حضور کا یہی تقدس دیکھ رہے ہو؟ اگر تمہیں خدا کی حضوری کا احساس ہو کہ خدا یہاں موجود ہے، تم اس کے سامنے عاجزی سے ہاتھ باندھ کر سر جھکاؤ، دل بھی جھکاؤ اور سرے کھڑے ہو کر بات کرو، نہ کہ ہاتھ پیچھے غلاموں کی طرح باندھ کر نہیں. اپنی پاکٹ میں ہاتھ نہ ڈالو. اس کی ایک تمثیل سیکھو. آرمی میں اگر ایک سپاہی کو ایک کرنل صاحب بلاتے ہیں یا صوبیدار صاحب، کیا وہ صوبیدار صاحب کے سامنے ہاتھ پیچھے کر کے کھڑا ہوگا؟ کیا وہ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہوگا؟ اس کا کورٹ مارشل ہوگا یا 28 دن اس کو سزا ملتی. جب ایک صوبیدار، کرنل یا تھانے دار یا سول آفیسر اس کے سامنے ہم احترام سے کھڑے تھے، تو جو سب کا خالق ہے، خدا مندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، ہمارے بال سے لے کر ہر چیز کا مالک ہے، ہم اس کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ذرا اندازہ کریں. آئے کلام سنانے والوں، خدا کے حضور عاجز ہو جاؤ، عاجز سے کھڑے ہو، سنجیدہ. پھر لکھا ہے تو اپنے دل کو بھی خدا کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ اٹھاؤ. اگر ہم خدا کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنے دلوں کو بھی اوپر اٹھائیں. یہ نہیں دل کسی اور جگہ ہو، ہاتھوں پر اٹھا رہے ہیں. آئے خدا رحم کر، رحم کر. اگر عشق حقیقی ہے تو دل بھی اوپر ہی جائے. اگر عشق حقیقی ٹھیک ہے تو سر بھی اور دل بھی نیچے جھکے. موسیٰ اس بات میں پورے اتر گئے. خدا نے ان کے وسیلہ سے قوم کو باہر نکالا جہاں ان سے غلطیاں ہوئی دونوں بھائیوں سے، اور کہا آؤ باغیوں، کیا ہم تمہیں پانی پلائیں؟ اس کی سزا مل گئی. وہ خدا کا موعودہ ملک زمینی یروشلم پھر دوبارہ نہ دیکھ سکے. وہ پیچھے گزرنے والے. ان کے بعد یشوع بزرگ، جن کو خدا نے موسیٰ کے بعد چنا تھا، موسیٰ کے ساتھ ساتھ وہ بھی عشق حقیقی میں قائم رہے، اور 40 برس بیابان میں وہ موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہی. ان کے ہاتھوں میں پانی ڈالتے، خدمت کرتے، اور ان کے وسیلہ سے خدا نے دریائے یردن کو اس کلام کی طاقت سے 2 حصے کیا. یرو کی دیوار اس کلام کی وسیلہ سے ڈھا دی گئی. بے شک اس وقت صرف ابھی 10 حکم عہد کے صندوق میں تھے، جو اس بائبل مقدس کا پہلا کلام ہے.
خدا کا جو لکھا ہوا کلام ہے وہ سب سے پہلے 10 حکم ہے جو عبرانی زبان میں انہوں نے لکھے، کیونکہ قوم اسرائیل کی زبان عبرانی تھی، عبرانی زبان جو پوری دنیا کے لیے ہے۔ 10 کمانڈمنٹ، احکام 10، 10 حکم، اس میں جس کو مسیح نے 10 دینار کہا، 10 درہم بھی کہا، کہ ایک عورت کے پاس 10 درہم اس کو دیے گئے، اور اس سے مراد ہے قوم، یعنی وہ پہلے قوم اسرائیل کو کہہ رہے تھے کہ تمہیں 10 دینار، 10 درہم، یہ 10 حکم دیے گئے، تم نے سارے ہی گم کر دیے اور پتہ نہیں لگا، مسیحی قوم نے بھی گم کر دیے اور پتہ نہیں لگا۔ اگر ہم عشق حقیقی میں مبتلا ہیں تو وہ جو 10 حکم ہیں کلام پاک میں لکھے، جو عہد کے صندوق میں 2 موٹی موٹی لوہیں تھی، پتھر کی تختیاں سلیٹیں جو دونوں طرف سے لکھی گئی تھی، ایک پر 4 حکم جو خدا کی ذات کے لیے تھے، دوسری پر 6 حکم جو انسان کے لیے تھے۔ میں ان کو ایسے بیان کرتا ہوں کہ وہ جو 4 حکم تھے پہلے، وہ حقوق الخدا، خدا کا حق ان میں تھا۔ دوسرے 6 حقوق الانسان، جس کو ہمارے بھائی حقوق العباد کہتے ہیں، ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ حقوق الخدا، حقوق الانسان، اور انسانوں میں سب سے پہلے کس کو درجہ دیا؟ خدا نے۔ دوسری تختی پر پہلا حکم تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، تو تیرا اس ملک میں بھلا بھی ہوگا، عمر بھی دراز ہوگی۔ جو شخص اس حکم میں قائم رہتا ہے وہ عشق حقیقی میں قائم ہے، اور اس کا اجر بھی بتایا گیا ہے، تیرا بھلا بھی ہوگا اور تو پوری عمر پائے گا۔ خدا تیری عمر کو دراز کرے گا۔ ماں باپ کی تابعداری کرنا، خدمت کرنا، اس کا اجر ہے، اور خدا کے حکم کو ماننا عشق حقیقی میں قائم دائم رہنا ہے۔ خدا نے مجھے اس بات میں سے گزارا ہے، اور میں گزرا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کا ایک تابعدار بچہ تھا۔ اگر میرے ماں باپ نے کسی جگہ جانے کی اجازت دی تو میں گیا، نہیں تو اجازت کے بغیر کراچی تک نہ گیا، باہر جانے کی اجازت نہ دی، نہیں گیا۔ اور جب تک میں اپنی ماں جی کو دبا نہ لیتا مجھے سکون نہیں آتا تھا۔ خدا کا شکر ہے، وہ 84 برس کی عمر میں، شاید 6 سال پہلے اس دنیا سے وہ گئی ہیں، یا 84 سال کی عمر میں، ابھی میں 75 سال کا ان کا بیٹا۔ میں آج بھی اپنے ماں باپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہوں۔ ماں باپ کی عزت کرنا عشق حقیقی کا حصہ ہے۔ 10 حکم سارے اے مسیحو دوبارہ پڑھو، خروج 20 باب استشہاد بھی ہے، دوبارہ پڑھو۔ یہ 10 دینار ہیں، 10 حکم ہیں جو مسیح نے کہا۔ ذرا غور کرو، ان 10 دیناروں میں، 10 حکموں میں آپ کے پاس ہیں کتنے؟ پہلا کیا دینار ہے؟ خدا نے کہا میرے حضور صرف میں ہی تیرا واحد معبود ہوں، اور کسی غیر معبود کو نہ ماننا۔ اگر ہم اہل بائبل خدا کو چھوڑ کر کسی دربار پر چلے گئے ہیں، تمہارا پہلا دینار ہم سے کھو گیا۔ دوسرا دینار کیا ہے؟ تو اپنے لیے کوئی تراشی مورت صورت نہ بنانا، نہ اس کی خدمت کرنا۔ اس بائبل میں ہے عبادت، کہتے ہیں کہ بائبل میں ہے خدمت، نہ عبادت کرنا نہ سجدہ کرنا۔ جو کوئی ایسا کرتا ہے خدا کہتا ہے وہ میرے ساتھ عداوت کر رہا ہے۔ خدا نے اس کو بدی کہا۔ آئے اہل بائبل ذرا غور کرو، یہ دینار کہیں آپ نے کھو نہیں دیا، ابلیس نے ہم سے کھو لیا ہے۔ ہم مورت صورت کو سجدہ کرتے ہیں۔ آئے اہل بائبل ایسا نہ کرے، یہ عشق حقیقی کا ایک حصہ ہے۔ اس حق کی بات کو ماننا، اس کی لگن میں قائم رہنا، خدا کے 10 حکموں کو ماننا عشق حقیقی کا بڑا خاص حصہ ہے، جو خدا نے اپنے روح سے، اپنی انگلی سے خود لکھ کر دیے۔ خدا نے جو تحریری کلام دیا خود صرف یہی ہے، اور وہ 10 حکم ہے۔ پھر
خداوند اپنے خدا کا بے فائدہ نہ لینا. ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں اور خدا کا نام بھی لیتے ہیں. ہم گالیاں بھی نکالتے ہیں، خدا کا نام بھی لیتے ہیں. ہم خدا کی تعریف بھی کرتے ہیں اور بد دعا بھی دیتے ہیں، جو یسوع مسیح نے بھی کہا. یہ کیسا چشمہ ہے؟ جب یہ کرتے ہیں ہم عشق کی پٹری سے اترے ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں. اس کے لیے مسیح نے کہا. پہلے باپ نے کیا کہا پرانے عہد نامے میں؟ شریر گرتا ہے، اسے ٹھوکر لگتی ہے اور وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں کیوں کر گرا، یعنی کیسے گرا، گرنے کی وجہ کیا ہے. جیسے خدا نے کہا میں سیون کے آگے ایک ٹھوکر لگنے والا پتھر رکھتا ہوں. وہ ٹھوکر لگنے والا پتھر یسوع مسیح ہے، جس پتھر کو معماروں نے رد کیا. قوم اسرائیل کے استادوں نے، غیر قوم کی استادوں نے رد کیا اس پتھر کو، یسوع مسیح کو، جس پر مسیحی کلیسیا قائم ہوئی اور ہم مسیحی کہلائے. مسیح پر غور کریں، ہم نے اس پتھر کو اس دل کے نگینے میں رکھا ہے کہ نہیں، اس دل کی انگوٹھی میں رکھا کہ نہیں، جس کا نام ہے یسوع، نجات دینے والا، گناہ معاف کرنے والا. لیکن شرط کیا ہے؟ متی پہلا باب، اپنے لوگوں کو. اگر ہم عشق کی میں مبتلا ہیں، گرفتار ہیں، تو پھر ہم اس کے اپنے لوگ ہیں، پھر ہمارے گناہ معاف کرتا ہے. لیکن باہر سے آ کر اس کے اپنے بن گئے ہیں، اس کی اپنی قوم کے لوگ اس سے دور ہو گئے. ہم باہر سے آئے، ہم قوم اسرائیل نہیں ہیں، ہم غیر اقوام میں سے آئے ہیں اور مسیحی ہوئے ہیں، ہندوؤں سے، سکھوں سے، چولوں سے، چمیاروں سے. اور یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے کہ ہم غیر قوم میں سے مسیحیت میں آئے. اس کی تاریخ آئے مسیحو اپنے اپنے دلوں میں جان کے کہ یہ 10 حکم میرے اندر ہے. میں شراب پی کر بھی خدا کا نام تو نہیں لے رہا. حکم نمبر 3، تو خدا مند اپنے خدا کا نام بھی بے فائدہ نہ لے رہا. ہم سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں، وہ جی خدا کا شکر ہے. ہم شراب پی کے چرچ میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہیلیلویا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو غلط ہے، معافی چاہتا ہوں. سگریٹ نوشی بھی چھوڑے، نشہ، شراب، ہر چیز چھوڑے. میرے ایمان کے مطابق مسیحی شخص سگریٹ تک بھی نہیں پی سکتا. میں عرض کروں گا، میں تھوڑی بہت پیتا تھا. نارووال کے بھائی مشیر مسیح صاحب 1973 میں جولائی کا مہینہ تھا، جن کے پیغام میں نے یہ چھوڑی. کسی دن یہ میں پوری وضاحت سے ریکارڈ کراؤں گا 1975 کے واقعات. ہم عشق حقیقی میں قائم رہیں، اس کا بڑا صلہ ہے. اور یشوع کے بعد پھر ہم آ جائیں گے، بڑے بڑے سور میں ہیں درمیان میں، قضات کی کتاب میں، پھر روت کی کتاب. ایک بزرگہ روت جو موابی قوم کی بیٹی تھی، موابی قوم تھے. پیدائش کی کتاب 18 باب کے بعد 19 باب 20 باب. لوط کی بڑی بیٹی کا بیٹا جو پیدا ہوا، جو لوط سے ہی، اس نے اس کا نام مواب رکھا. اور وہ علاقہ آج کل موجودہ اردن ہے، جہاں مواب کا پڑاؤ قوم اسرائیل نے دیکھا. وہاں موسیٰ کو اور ہارون کو پہاڑ پر چڑھا کر دکھایا گیا سو. اور بیت الحم کا علی ملک نومی جب کال پڑا، بیت الحم کا معنی ہے روٹی کا گھر، زندگی کی روٹی یسوع مسیح، جہاں بیت الحم کی سرا میں پیدا ہوئے. لیکن گندم کی روٹی کا کال پڑا، وہ روٹی کے گھر کو چھوڑ کر موابیوں کے ملک میں چلے گئے اور وہاں 2 لڑکیاں سگی بہنیں بہو بنا لی. اولاد نہ ملی، بیٹے بھی مر گئے، بے اولاد رہی، بندہ بھی مر گیا، نومی. لیکن یہ روت میں سمجھتا ہوں عشق حقیقی میں مبتلا تھی. اس نے اپنی ساس سے کیا کہا؟
میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جو تیرا خدا وہ میرا خدا، جو تیرے لوگ وہ میرے لوگ۔ آج یہ ہر بیٹی کے لیے میسج ہے جو میرے خاندان میں سے ہے۔ بیٹیوں، میری بہنوں، پوری قوم کے سننے والے جوان بیٹیوں، اپنی ساس اور اپنے شوہر کے خاندان کا بڑا احترام کرنا، بڑی عزت کرنا، تمہیں اس کا بڑا اجر ملتا ہے اور ملے گا۔ اپنے شوہر کی عزت کرنا، اپنی ساس کی، سسر کی، حقیقی ماں باپ سمجھنا، یہ بھی عشق حقیقی کا حصہ ہے کہ اپنے اگلے گھر میں جا کر سب کے ساتھ پیار اور محبت سے وقت گزارنا، کیونکہ بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر میں مہمان ہوتی ہے۔ جب وہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد اپنے گھر میں جاتی ہے، شوہر کے پاس، وہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ اور میں اپنی یہ بہنوں کو اور بیٹیوں کو درس دیتا رہتا ہوں۔ آج میں اپنی پوتیوں کو بھی یہ درس دے رہا ہوں کہ اگر یہ مبارک دن آئے تو خدا کے کلام کے عشق میں، یعنی اس کی لگن میں، ٹھیک ہے جی، کلام کی لگن میں، اس کی لگن دل میں رہے اور تابع داری ہی رہے۔ اور خدا نے پھر چوتھا حکم دیا، سبت کا دن پاک ماننا، یعنی عبادت کا دن۔ آج سیٹرڈے ہے، بائبل مقدس کا آج سبت ہے۔ آئے مسیح ہو، بائبل مقدس کا آج کیا ہے؟ سبت ہے۔ آنے والا کل سنڈے وہ موت اور قبر پر فتح پانے والا دن ہے، جس دن خدا میں یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر جیت۔ یشوع کو ایک مقام ملا، ہم اچھے نمبر یاد کرتے ہیں۔ پھر یشوع کے بعد وہ جو سورما ہے، جس میں قضات کی کتاب میں سورموں کا ذکر ہے، سیمسن کا بھی ہے، لیکن جب تک وہ عشق حقیقی میں گرفتار رہے، او گدھے کے جبڑے سے دار بندہ مار، 300 لومڑیاں پکڑی، 300 مشلیں ان کی لومڑی بنے، سب کچھ، لیکن جب شیطان کے عشق میں وہ سورما گرفتار ہوا، سمسون کیا انجام ہوا؟ آنکھیں نکال دی گئی، اذیت ناک منظر ہے۔ آئے میرے جوانوں، آئے جوان بیٹیوں اور بیٹوں، ابلیس کے عشق سے بچنا، عشق حقیقی میں قائم اور مضبوط رہنا، عورت کے عشق سے بچنا۔ امثال کی کتاب پڑھے آپ، کیونکہ بزرگ سلیمان اس بات میں سے گزر چکے اور بڑھاپے میں اپنی زندگیوں کے تجربات لکھتے ہیں، داؤد بزرگ بھی اور سلیمان بھی۔ آئے نوجوان، غیر عورت سے اپنے آپ کو بچا، وہ موت اور کھندق کا گڑھا ہے، اس سے بچ، شیطان کے عشق سے اپنے آپ کو بچا، خدا کے عشق میں اپنے آپ کو قائم رکھ۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ خدا نے مجھے اس غلط عشق سے بچایا اور دور رکھا، عشق حقیقی میں قائم رکھا، اور مجھے اس نے بڑھاپے میں بھی جوانوں جیسا رکھا ہے۔ سارا جلال باپ اور بیٹے روح القدس کو ملا، اس کی تعریف ہو۔ میرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ہر چیز قائم ہے، اور میرے بدن میں کسی طرح کی کوئی بیماری، کوئی روگ نہیں۔ سارا جلال خدا باپ، بیٹے روح القدس کو ملے، جو حق ہے۔ خدا کرے کہ میں اس کے عشق میں کمزور ہوں، میری مدد فرمائیں۔ یہی دعا میں اپنے باپ دادا کے گھرانے کے لیے کرتا ہوں۔ معاف کرنا، میں نے ایک طرح غلطی سے اپنے بھائیوں کے لیے کہہ دیا ہم چاروں سلامت ہیں، 4 نہیں 5 ہیں میرے سے، معاف کرتا ہوں کرنا، ہم 5 سلامت ہیں۔ سارا جلال خدا، اس نے ہمیں 11 بیٹے دیے ہیں، اس کی تعریف ہو۔ آگے اس نے ہمیں 9 پوتے دیے ہیں، اس کی تعریف۔ اور میرے سمیت آخری پوتے سمیت ہم 25 مرد ہیں ایلڈر خاندان میں۔ ایلڈر دھرما مسیح، بزرگ اللہ دیتا، ایلڈر دھرما مسیح، ایلڈر لال دی، ایلڈر صادق، پھر پاسٹر صادق، ایلڈر سلیم رضا،
خدا ان کی طرف ایلڈر صدیق کہتا ہے ہمارے پوتے سارا جلال اس حق کو ملے جنہوں نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں، جنہوں نے ہمیں زندہ رکھا، ہم ہمیشہ کی زندگی کی طرف پر رہے۔ روت نے عشق حقیقی کا یہ ثبوت دیا اور وہ داؤد بزرگ کی پردادی بنی، وہ داؤد بزرگ کی دادی یا پردادی بنی۔ روت کی کتاب پڑھ لیا، اس نے عشق الہی کا ثبوت دیا۔ اجر کیا ملا؟ بزرگ بادشاہوں کی ماں بنی، بھیڑ بکریاں چرانے والا داؤد جس کو خدا نے 8ویں نمبر سے لے کر اوپر کر دیا۔ اب ہم داؤد پر ہی آ جاتے ہیں، یہ چرانے والا تھا جس کو خدا نے بھیڑ بکریاں کے مزبلہ پہ سے اٹھایا اور تخت پر بٹھا دیا، اور وہ عشق حقیقی میں مبتلا تھے۔ وہ پتھر پر بیٹھ کر بیابانوں میں ہی خدا کے نام کی شاعری کرتے، جن کو ہم زبور کہتے ہیں۔ زبور عربی میں مزمور، زبور کو عربی میں کہتے ہیں مزمور، جن کا معنی ہے دونوں کا ستائش کرنا، پرستش کرنا۔ وہ حمد و ستائش کرنا، وہ پرندوں سے بھی کچھ سیکھتے، وہ ہوا کے جھونکوں میں درخت لہلاتے ان کا ذکر کرتے، ان کے ہوتے ہوئے کبھی اولے پڑتے، بارش پڑتی، بادل گرجتے، وہ کہتے یہ سب خدا کی پرستش کر رہے ہیں، یہ درخت خدا کی ستائش میں جھوم رہے ہیں، یہ پرندے خدا کی ستائش میں چہچہا رہے ہیں، یہ جو برف باری اوپر سے آ رہی ہے یہ خدا کی حمد ثنا ہے۔ جیسے لبنان کا مطلب تھا سفید برف کی طرح، سفید پہاڑ یعنی پاکیزگی کی علامت۔ ہم سب کو لبنان کہا گیا، لبنان کی مانند کہ ہمارے دل بھی سفید ہوں، ہماری روح بدن جان بھی سفید ہو، پاکیزہ رہے۔ پھر ملیں گے، آمین۔